یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ عائشہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی میں رہتی تھی۔ ماں نے بہت مشکلیں اٹھا کر اسے پڑھایا تھا اور اب عائشہ ایک پرائیویٹ آفس میں جاب کرتی تھی۔ یہ اس کی پہلی نوکری تھی، اس لیے وہ ہر وقت اپنا کام بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ مگر آفس میں ایک مینیجر جنید ایک غلط نیت کا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ عائشہ کو ایک غلط نظروں سے دیکھتا، باتوں باتوں میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اور کبھی اس کے کپڑوں یا پرسنالٹی پر عجیب و غریب سے کمنٹ پاس کرتا۔ پہلے عائشہ نے یہ سب اگنور کیا، لیکن دھیرے دھیرے جنید کی حرکتیں بڑھنے لگی۔ ایک دن آفس میں جب سب ملازمین جا چکے تھے اور عائشہ بھی جانے والی تھی، جنید نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ تمہاری پرفارمنس اچھی جا رہی ہے، عائشہ نے سر جھکا کر بولا۔ شکریہ سر۔ جنید نے اپنی کرسی اٹھا کر عائشہ کی کرسی کے قریب کی۔ تم اور بھی اچھے سے کام کر سکتی ہو اگر تم مجھے خوش رکھو۔ عائشہ نے اچانک سے اس کی طرف دیکھا اور وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر جنید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ زور سے چلائی۔ جنید نے زبردستی اس کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت زور کا دھکا لگا اور جنید پیچھے گر گیا۔ عائشہ نے ان سر نظریں جھکا کر دیکھا تو ایک یہ لمبا سانولا سا لڑکا تھا، جنید کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جیسے گھٹیا لوگ صرف اپنی پاور کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لڑکے نے کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے ہم چلتے ہیں۔ جنید چیخ کر کہا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ لڑکے نے پلٹ کر کہا، ہاں، ایک بغیرت آدمی جو صرف اپنی کرسی کی عزت کرتا ہے، دوسروں کی نہیں۔ عائشہ نے بنا کسی اور بات کے اس کے ساتھ چلنا بہتر سمجھا۔ جب وہ آفس سے باہر آئے تب اس نے پہلی دفعہ اس لڑکے کا نام سنا، علی۔ عائشہ اب بھی شوق میں تھی اور وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی اس کے پاس آیا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ تم ٹھیک ہو؟ علی نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ تم کون ہو؟ علی نے ہلکے سے مسکرایا اور کہا، میں آج ہی ادھر نیا اکاؤنٹنٹ کے طور پر بھرتی ہوا تھا۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور علی عائشہ کو اس کے گھر ڈراپ کر آیا۔ علی ہر وقت اس کا خیال رکھتا، جب بھی جنید آس پاس ہوتا علی اس کے قریب رہتا۔ عائشہ محسوس کرنے لگی تھی کہ علی صرف اس کا دوست نہیں بلکہ ایک محافظ سایہ بھی بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد جنید اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ 2 دن بعد عائشہ اور علی کو HR ڈپارٹمنٹ میں بلوایا۔ جب دونوں آفس پہنچے تو وہاں جنید آلریڈی بیٹھا ہوا تھا اور ایک مکار مسکراہٹ کی ہنسی دکھا رہا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ خبر ملی کہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے، عائشہ اور علی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مگر کیوں؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ جنید نے بنا کسی شرمندگی کے کہا، تم دونوں آفس کا ماحول خراب کر رہے ہو، اس لیے ہم آپ دونوں کو مزید نہیں رکھ سکتے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ صرف اس کا بدلہ لینے کا طریقہ ہے۔ علی نے غصے سے جنید کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور آفس سے باہر آ گئے۔ علی نے تو اگلے ہی ہفتے ایک نیا آفس ڈھونڈ کے اس میں نوکری شروع کر لی، مگر عائشہ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی، گھر کا کرایہ دینا اور مشکلات اور بھی بڑھ گئی تھیں۔ عائشہ ہر جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتی رہی مگر کہیں سے کوئی اچھا رسپانس نہ ملا۔ اور ایک دن علی اچانک ان کے گھر آیا اور دیکھا کہ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ عائشہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ علی نے بنا وقت ضائع کیے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلو کل سے تم میرے آفس آؤ گی۔ عائشہ نے حیرانی سے کہا، کیسے؟ علی نے کہا، میں نے اپنے باس سے بات کر لی ہے، تم میری کمپنی میں جاب شروع کر رہی ہو۔ عائشہ نے منع کرنا چاہا لیکن علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگر دوستی صرف خوشی میں ساتھ دینے کا مطلب ہے تو میں تمہارا دوست نہیں ہوں، تم میری ذمہ داری بھی ہو۔ اگلے ہی دن عائشہ نے آفس میں آنے لگی۔ علی ہر جگہ اس کا خیال رکھتا اور اس کو دیکھتا کہ اگر کوئی مشکل کام ہوتا تو اس کی مدد کرتا، اور بھی اس کے مسائل ہوتے تو ان کو فوراً حل کر دیتا۔ عائشہ نے اس نئی دنیا میں پہلے تو تھوڑا سا انکمفرٹیبل محسوس کیا، مگر دھیرے دھیرے اس کو سمجھ آنے لگا کہ علی اس کے ساتھ ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک دن آفس کیفیٹیریا میں جب علی کافی لے رہا تھا، عائشہ اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا یہ صرف دوستی ہے یا اس سے کچھ اور؟
اور کیا علی بھی اس طرح کا کچھ محسوس کرتا ہوگا یا صرف کہ میں محسوس کر رہی ہوں؟ عائشہ نے سوچا۔ نئے آفس میں جاتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے مختلف آفس کے لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ علی عائشہ کو پسند کرتی ہے یا عائشہ علی کو پسند کرتا ہے، اور کچھ لوگ مذاق میں ان دونوں کا مذاق اڑاتے۔ عائشہ چپ چاپ سب سنتی مگر کبھی بھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن اس کی ایک کولیگ زارا اس کے پاس آئی اور دھیمی آواز سے بولی، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے علی کا ایک پاسٹ ہے؟ عائشہ حیران ہو گئی۔ کیا مطلب؟ زائرہ نے اس کو دھیرے دھیرے بتایا۔ یہ علی اس طرح کا نہیں تھا۔ زائرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، علی کسی زمانے میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا مگر اس لڑکی نے اس کا دل توڑ دیا۔ عائشہ کے ہاتھ سے پین گر گیا۔ کون تھی وہ؟ اس کا نام کیا تھا؟ زائرہ نے بتایا، اس کا نام ثنا تھا۔ علی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کی فیملی نے پیسوں کی وجہ سے منع کر دیا۔ جب علی نے کہا کہ وہ سب سنبھال لے گا تو ثنا نے سیدھا کہہ دیا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے گی جو بہت امیر ہے۔ اس دن کے بعد علی نے کسی لڑکی سے کسی بھی قسم کا ریلیشن نہیں بنایا۔ عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا اب بھی علی اس کو یاد کرتا ہے؟ زائرہ نے کہا، پتہ نہیں، مگر ایک بات ضرور ہے، اس دن کے بعد علی اپنے ایموشن کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ عائشہ آفس سے گھر جا رہی تھی مگر اس کا دماغ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، کیا علی مجھے صرف ایک دوست سمجھتا ہے؟ کیا علی ابھی بھی اس لڑکی کو یاد کرتا ہوگا؟ اگلے دن عائشہ کا کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر وقت علی کو دیکھتی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ اس رات جب عائشہ گھر گئی تو اس کی ماں نے اس کی بے چینی کو اس کے چہرے سے بھانپ لیا۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ماں نے پوچھا۔ عائشہ نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس ماں ایک سوال کا جواب دیں، اگر ایک انسان کسی اور سے محبت کرتا ہو تو کیا اس کی لائف میں دوسری محبت کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ ماں نے ہلکے سے مسکرا کر بولا، بیٹا محبت ایک بار نہیں کئی بار ہوتی ہے، مگر اصلی محبت وہی ہوتی ہے جو انسان خود محسوس کرے، مجبوری یا عادت سے نہیں۔ عائشہ پوری رات سوچتی رہی، کیا علی کی محبت ایک گزرا ہوا قصہ تھی یا پھر اس کا دل اب بھی اس لڑکی کے لیے دھڑکتا ہے؟ اگلے دن عائشہ آفس میں کام کر رہی تھی جب علی اس کے پاس آیا۔ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ کل سے تم چپ چپ سی ہو۔ عائشہ نے علی کی آنکھوں میں دیکھا اور سیدھا پوچھ لیا، علی کیا تم مجھے صرف ایک دوست سمجھتے ہو؟ علی حیران ہوا، یہ کیسا سوال ہے؟ عائشہ نے گھبراہٹ میں آنکھیں نیچے کر لیں، بس ایسے ہی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ علی تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر دھیرے سے بولا، عائشہ میں محبت پر یقین نہیں کرنا چاہتا۔ عائشہ کا دل ڈوب گیا۔ کیا ایک دفعہ کا دھوکہ انسان کو دوبارہ پیار کرنے کا حق نہیں دیتا؟ علی نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، پتہ نہیں، شاید مجھے ڈر لگتا ہے ابھی بھی۔ عائشہ نے چپ چاپ سر ہلایا اور بولا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے محبت سے، اور آج کل کے وقت اور یہاں کے لوگوں سے۔ علی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری سانس لی، لیکن اس کے چہرے پر پہلی دفعہ ایک عجیب سی نرمیت تھی۔ شاید اس کا دل اب دھیرے دھیرے ایک نئے احساس کی طرف کھنچتا ہوا جا رہا تھا۔ علی اور عائشہ کے بیچ اب ایک عجیب سا رشتہ بن چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی بن گئے تھے۔ علی جو پہلے محبت سے دور بھاگتا تھا، اب دھیرے دھیرے عائشہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ عائشہ بھی علی کا ہر بات پر خیال رکھتی، اس کی پسند کا کھانا لاتی اور جب کبھی علی پریشان ہوتا تو اس کو ہنساتی، اس کی خوشی کا خیال رکھتی۔ اور یہ سب دیکھ کر زارا اور باقی سٹاف ممبرز آپس میں کہتے کہ علی اور عائشہ کی جوڑی بہت اچھی ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ چلی۔ ریحان ایک نیا پروجیکٹ مینیجر آفس میں آیا تھا جو صرف کام تک محدود نہیں رہتا تھا بلکہ ہر جگہ اپنی مستی اور خوش مزاجی سے لوگوں کا دل جیت لیتا۔ ریحان عائشہ سے کافی امپریس تھا اور ہر وقت اس کی تعریف کرتا اور اس سے ہنسی مذاق کرتا رہتا۔ علی یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اس کا دل دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جلن محسوس کرنے لگا۔ پہلے اس نے اگنور کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عائشہ بھی ہنس ہنس کر ریحان کی باتوں کا رسپانس دیتی ہے تو اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ اس رات علی نے زارا سے پوچھا، عائشہ اور ریحان کے بیچ کچھ چل رہا ہے؟ زارا ہنس پڑی، علی تم پاگل ہو کیا؟
عائشہ صرف تم سے محبت کرتی ہے اور ریحان کے ساتھ تو صرف ہنسی مذاق لگا رہتا ہے۔ ایک دن علی نے عائشہ اور ریحان کو کیفیٹیریا میں ہنستے ہوا دیکھا۔ اس دن ریحان نے مذاق میں عائشہ سے کہا، اگر تم کہو تو میں تم سے ابھی بھی شادی کر لوں گا۔ عائشہ زور سے ہنس پڑی، ریحان تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو۔ علی نے یہ سنا مگر صرف اتنا سمجھا کہ عائشہ بھی ریحان کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس نے بنا سچائی سمجھے اور بنا کسی بات کو سنے آفس سے غصے سے واپس گھر آ گیا۔ اس رات اس نے عائشہ کو بنا بتائے دبئی کی ٹکٹ کروائی اور دبئی چلا گیا۔ جب عائشہ کو پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کتنی دفعہ علی کو کال کی لیکن علی نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ عائشہ ہر دن اس کے انتظار میں آفس آتی مگر علی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عائشہ کا چہرہ مرجھانے لگا اور وہ وہی عائشہ تھی جو کہ علی کے ساتھ ہنستے ہنستے آفس آتی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی۔ ریحان جو پہلے صرف مذاق کرتا تھا اب سیریس ہونے لگا تھا۔ عائشہ اگر علی نہیں واپس آتا تو کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ عائشہ نے سیدھا جواب دیا، ریحان میری محبت صرف ایک بار ہوئی ہے اور وہ صرف علی سے ہے۔ میں اس کا انتظار کروں گی چاہے جتنی بھی دیر لگ جائے۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن علی کا دل کیا کہ وہ آفس میں زارا سے کال پر بات کرے اور عائشہ کی خیریت جان لے، اور اس نے زارا کو کال کی۔ زارا نے غصے سے کہا، تم نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ عائشہ نے تم سے بے وفائی نہیں کی تھی؟ تم نے بنا سچائی جانے سب کچھ چھوڑ دیا۔ علی تم ہوش کرتے۔ زارا اس پر غصے سے برسنے لگی۔ زارا نے اسے ساری بات کلیئر کر کے دی۔ اور ریحان صرف اس دن مذاق کر رہا تھا اور عائشہ صرف علی سے محبت کرتی ہے یہ عائشہ نے بولا تھا، اور وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ علی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اتنی بڑی غلطی کر لی تھی اور اب صرف ایک ہی کام کرنا رہ گیا تھا، وہ تھا عائشہ سے معافی مانگنا۔ علی بنا کسی کو بتائے پاکستان لوٹ آیا۔ اس نے سب سے پہلے زارا سے کانٹیکٹ کیا اور کہا مجھے عائشہ سے ملنا ہے۔ زارا نے اس کو ایک لوکیشن دی، وہ آج بھی تمہارا انتظار کرتی ہے علی۔ علی جب اس جگہ پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا عائشہ ایک بینچ پر بیٹھی ہے، ہاتھ میں ایک ڈائری لیے ہوئے۔ علی دھیرے سے اس کے پاس گیا اور بولا، عائشہ۔ عائشہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں اٹھائی اور جیسے ہی علی کو دیکھا اس کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ علی تم واپس آ گئے۔ علی نے بنا کچھ کہے عائشہ کے ہاتھ تھام لیے۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بنا کچھ پوچھے فیصلہ لے لیا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ محبت صرف شک کا نام نہیں ہے، یقین سے چلتی ہے۔ عائشہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ علی نے اس کی آنسو پونچھے اور کہا، محبت اگر سچی ہو تو انتظار بھی رنگ لے آتا ہے۔ اس دن علی نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ اور پھر کچھ مہینوں بعد ایک خوبصورت شادی ہوئی جس میں صرف ایک ہی بات سب کو یاد رہی، محبت کا انتظار کبھی ضائع نہیں ہوتا۔